جمعۃ المبارک حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کے لیے آج چونکہ ذیقعدہ شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کے دن تک مسلسل سے آپ کا ذکر کرتا رہوں گا تاکہ جس طرح جتنے جمعے قربانی سے پہلے آئیں گے ان میں بھی آپ کی سیرت کی گفتگو ہو جائے گی اور قربانی والے دن کو انشاءاللہ ہم ذکر ابراہیم یعنی ذکر خلیل و ذکر حبیب میں کریں گے. زندگی رہے انشاءاللہ، بات زندگی کی ہے، یہ سانسوں کی مالا چلتی رہے تو میرے خیال میں جو سنی ماں کا بیٹا ہے اس کی زبان بغیر نعت مصطفیٰ پڑھے روک نہیں سکتی. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خیر کا وقت لائے گا. جتنی اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اتنا گوشت گزار کریں گے. آپ کی سماعتوں کی نظر بھی اور حضرت خلیل جلیل کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بھی. بغیر تمہید کے اور بغیر بریک لگائے گفتگو کا آغاز. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، فرماتا ہے آپ کے ذکر کرو اس کتاب میں یعنی قرآن میں حضرت ابراہیم کا. کس کا ذکر کرو؟ ابراہیم کا ذکر کرو. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں میرے ابراہیم کا کیا کرو؟ ذکر کرو. اللہ کی بارگاہ میں منت ہے یا اللہ. لوگ تو اللہ اللہ کہنے کا درس دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں تک اللہ والوں کی رسائی ہوتی ہے. بغیر کسی اللہ والے کا دامن پکڑے خدا مل سکتا نہیں. کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑے بغیر خدا مل جائے. وہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جنید سفر کر رہے تھے دریا میں، پانی پر تیر رہے تھے. مرید نے آواز سے کہا حضرت مجھے بھی لیتے جاؤ. آپ نے فرمایا یا جنید بڑھتا سمندر تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے. توجہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے یا جنید پکارنا شروع کر دیا. پیر کا نام لے رہا ہے اور دریا سمندر کا پانی کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تیرتا جا رہا ہے بغیر کسی کشتی کے. حضرت جنید فرماتے جا رہے ہیں یا اللہ تیرتے جا رہے ہیں. اسی وظیفہ بتایا کہ یا جنید بیچ میں گیا نا تو وہ آ گیا جو آگے سے گمراہ کرتا جس کا نام ابلیس ہے. ابلیس کا سے اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام عزازیل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تکبر عزازیل راخار کر بزندان لعنت گرفتار کر. فرماتے ہیں یہ عزازیل شیطان وہ ہے جسے صرف تکبر نے ذلیل دی. کہتا ہے میرے جیسا ہے. زمانے میں انسان کو تکبر جیسی گندی بیماری لگ جائے فنا کر دے دی. نام اس کا عزازیل ہے. ابلیس مشہور ہو گیا. جب بیچ دریا میں جنید اس کا مرید گیا تو شیطان نے آ کر کہا بابا خود اللہ اللہ کی چیز کہتے ہیں اپنے نام دلایا تم بھی یا اللہ کیا. یہ شیطان کہتے جڑ گیا. اس نے جو ہی اللہ کا نام لینا شروع کیا تو مسلح ڈوبنا شروع ہو گیا. یہاں تک پانی آیا تو نہیں سمجھا، یہاں تک آیا تو نہیں سمجھا. جب یہاں تک ڈوبا تو آواز دی مرشد کو. حضور میں گیا. فرمایا کیوں؟ کہا یا اللہ یا جنید کہہ تو نکل آئے گا. اس نے پھر یا جنید پکارنا شروع کر دیا. باہر نکل آیا، تیرنا شروع ہو گیا. جب کنارے پہنچے تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضور اس ڈوبنے کی اور پھر آپ کا نام لے کر تیرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جملہ بولا جو ایمان والوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. فرمایا وہ عقل کے تھوڑے بندے ابھی جنید تک پہنچا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی مرشد تک تو پہنچ گیا. ہم تو مرشد تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ خدا سے. اس طرح نہیں ہو سکتی. جب تک کامل ملاتا نہیں ہے خدا سے خدا کو بندہ پا نہیں سکتا. ہزاروں سال سجدے کرتے رہو. نماز معراج میں تبدیل نہیں ہوتی. معراج میں کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب بندہ کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا. انسان پر بڑی نواز شاد اللہ رب العزت کی. تو اسی لیے فرمایا کہ میرے ابراہیم کا ذکر اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے. کیونکہ اس نے فرما دیا کہ میرے ابراہیم کا ذکر کرو. اور ابراہیم کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. کیا ہیں؟ خلیل. اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ حضور اللہ کے حبیب ہیں. اب پہلے خلیل اور حبیب کا فرق سنیں پھر انشاءاللہ بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلے کہ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل وہ دوست ہوتا ہے
جو جس وقت جہاں بھی جو بھی جس وقت جس کے لیے مانگے اللہ اس کو عطا فرما دے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو عطا فرما دے۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ مانگے نہ مانگے نہ ذہن میں خیال کرے اللہ دے دے۔ حبیب ذہن میں صرف خیال کرے اللہ عطا فرما دے، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ خلیل مانگ کر لیتا ہے، حبیب بغیر مانگے لیتا ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ خلیل جو ہوتا ہے وہ مانگ کر لیتا ہے اور حبیب جو ہے وہ بنا مانگے اللہ رب العزت سے عطا فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیہ۔ حبیب اور خلیل کا یہ فرق ہے۔ اب چند باتیں گوش گزار کروں گا، اس کا جواب دوں گا جب مجمع ساتھ جائے گا۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل۔ سب سے پہلے خلیل کس کا نام ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، نہیں قرآن میں بے نیاز ارشاد فرماتا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ یا اللہ معراج پہ بلا لے، فرمایا کس لیے؟ عرض کی تیرے جلوے دیکھوں گا، تیرے نور کے سما میں مزدودا چلا جاؤں گا، یہ ساری مشکلات بھول جائیں گی۔ خلیل وہ جو معراج مانگ کر لے، مانگ کر لے، خلیل وہ جو معراج مانگ کر لے۔ حبیب کی باری آئی، حبیب نے معراج مانگی نہیں، آواز آئی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرماتا تجھے مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ خلیل نے مانگ کے کہا تھا یا اللہ معراج کروا دے۔ حبیب ام ہانی کے گھر چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے نفر کے ساتھ، سوئے کو تلیاں چموا کے بلا کے کہتا ہے کہ آجا معراج۔ یہ خلیل ہے اور وہ حبیب ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا اور سہارا لیتے ہیں۔ کیا قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے آگے بغیر سہارا لیے آگے جا سکتے؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل وہ ہے دعا مانگتا ہے، عرض کرتا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یا اللہ مجھے میری اولاد کو پلیتی سے دور رکھ۔ یہ خلیل ہے جو دعا مانگ کے کہتا ہے مجھے پلیتی سے دور رکھ۔ جب حبیب کی باری آئی، آواز قدرت آئی، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے خلیل نے مانگ کے پلیتی سے نجات لی، میرے محمد تم نے مانگا نہیں ہے، میں تجھے بھی پلیتی سے دور رکھتا ہوں، تیری اولاد کو بھی پلیتی سے دور رکھتا ہوں۔ خلیل مانگتا ہے، حبیب بغیر مانگے لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا اگر سہارا لیں، کیا کہتا ہے قرآن؟ وَالَّذِي خَطِيئَتِي بِيَوْمِ الدِّينِ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ قرآن کہتا ہے خلیل جلیل نے دعا مانگی، یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، یہ اپنے درجے بڑھانے کے لیے۔ لیکن سرکار کے بارے میں اللہ کیا فرماتا؟ فرماتا ہے جس کے دل میں تیرا پیار آ گیا وہ بھی بخشش نہ مانگے میں پھر مانگے معاف فرما دوں۔ خلیل مانگے جا رہا ہے اور حبیب بغیر مانگے عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ خلیل جلیل کی ایک مثال اور قرآن مقدس۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا، یہ واقعات انشاءاللہ تسلسل سے عرض کروں گا، آپ چونکہ نکات سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، سنیں ایمان دادا کرتے رہیں۔ جو بندہ سبحان اللہ نہ بولے قریب والا ہاتھ لگا کے اس کو جگا دے تاکہ سبحان اللہ پڑھ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قرآن مقدس گواہ ہے، ہم تو قرآن میں تیرنے والے بندے ہیں، ہم تو اپنی آدھے گھنٹے کی تقریر میں پورے 30 باروں کا کور کر لیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے کہ نہ ہم نے قرآن پڑھ کے ماں باپ کی بے ادبی کی ہے، نہ ہم نے قرآن پڑھ کے یہ بد نظری کی ہے، نہ ہم نے قرآن پڑھ کے فریب کاریاں کی ہیں، حسد کو سینے میں رکھا ہے۔ قرآن رہتا وہاں پہ ہے جس سینے میں محمد عربی کا سچا پیار ہوتا ہے۔ اللہ
मुकद्दस पढ़ सकता हूँ, इतना अल्लाह की मेहरबानी है। कुरान सुने इंशाअल्लाह ताला, कुरान सुनकर ईमान वालों के सीने खिल जाया करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं आवाज़ कुदरत व कज़ालिका इब्राहीम नुरी मलकूतस समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूकिनीन। अल्लाह फरमाता है अगर कायनात को देखना चाहते हो मेरे खलील या अल्लाह हुक्म हो, फरमाया इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, पत्थर पे खड़े होकर नजर दौड़ाओ, जिस तरफ नजर करोगे दुनिया की ताहत निगाह तक तुम्हें मेरी कायनात का सिरा नजर आता जाएगा। जब हबीब की बारी आई मांगा कोई आवाज़ कुदरत आई वकाना काबा कौसैन औ अदना। अल्लाह फरमाता है अर्श से ऊपर बुला के माजा के नैनों को मैं कहूँगा नेड़े आता जा, इतना करीब करूँगा कि दोनों यार करता हूँ कि ये जुबान से अल्फाज नहीं निकाल सकते, शरीयत की बेड़ियां हैं, वरना कुरान गवाह है फकान का बकौसैन औ अदना। इब्राहीम को पत्थर पे खड़ा करवा के कायनात दिखाई जा रही है, हबीब को पास बुलवा के यूं करवाया जा। कितनी मजे की बात है कि खलील की उम्मत में नहीं है, हबीब की उम्मत में मौजूद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब शुरू करते हैं आपकी विलादत से कि इब्राहीम पैदा कैसे लगे। और चूंकि हम मोमिन हैं, हम क्या हैं मुस्लिम, हम अकेले मुस्लिम नहीं हैं, ये बात नोट करें, हम अकेले मुस्लिम नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है हम मोमिन हैं। क्या हैं हम मुस्लिम फिसर जाता है, जो कहते हैं ना भाई सीधे सीधे साधे मुसलमान आसान का कोई किस्म फिसल जाता है, जो होता है ना मोमिन वो फिसलता नहीं है। हम अकेले मुस्लिम नहीं है, हम अल्लाह के फजल से रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और पक्के मोमिन हैं। इसलिए हम मोमिन हैं तो हुजूर की विलादत को भी साथ रखेंगे। मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह आज के खुतबे में कि इब्राहीम कैसे पैदा हुए हैं और सरकार कैसे पैदा हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब विलादत का वक्त और माँ के रहम में जाने का वक्त करीब आया, नमरूद सैर करने के लिए जा रहा है। 4 बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, 2 काफिर गुजरे हैं और 2 मुसलमान गुजरे। काफिरों में से एक बदबख्त नमरूद है और दूसरा बुख्त नसर है, और मुसलमानों में एक सिकंदर जुल्करनैन है और दूसरा अल्लाह का पैगंबर जनाब सुलेमान है। ये 4 बंदे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाही की। मजा नहीं आ गया, इन्होंने सिर्फ दुनिया पर बादशाही की है। मेरा पैगंबर वो है जिसने अर्श पर भी बादशाही की है, फर्श पर भी बादशाही की है। बादशाह एक तरफ करीम आका सलाम के जहाँ पर जोड़े लगते हैं वो हुजूर की बादशाही है। नमरूद अपने लश्कर को लेकर ने इसका जो तख्त था ना वो इतना बड़ा था कि जहाँ पर इसकी कुर्सी होती थी ना उसके नीचे तय खाना था। इसके तख्त पर एक बाला खाना जिस पर ये बैठता और एक तय खाना जिस पर 400 नजूमी को बिठाता। 400 बंदे इसके तख्त पर, इतना बड़ा तख्त था इसका। 400 नजूमी तख्त के नीचे हैं, यानी इसके जो ऊपर बाला खाना है उसके नीचे 400 नजूमी हैं, ऊपर इसकी कुर्सी है। नजूमी हर वक्त किताबें हाथ में खोल कर बैठे रहते थे। ये कहता जब भी मेरी हुकूमत को कोई थोड़ा सा खदशा आने लगे ना, तुमने अपने इल्म नजूम से बता देना है, मैं उसका हल कर लूँगा। तख्त इसका एक बाग के करीब से गुजरा, नीचे से जो सबसे बड़ा नजूमी था ना चीखा, उसने कहा नमरूद जी जिस कुर्सी पर बैठे हो ना इसका बेड़ा गर्क होने का वक्त करीब आ गया। इसने कहा इतने साल हो गए मुझे बादशाही करते, कौन है माँ तला जो मेरी बादशाही को ठुकरा दे। नजूमी को बुलाया, सामने खड़ा करके पूछता, उसने कहा सही तरह बता मेरी बादशाही को क्या खतरा। उसने कहा जी चंद रातें रह गई हैं, एक बच्चा बाप की सुल्ब से माँ के रहम में आना चाह रहा है और अल्लाह की कुदरत से वो आएगा, उस बच्चे ने आकर तेरा सत्यानाश करना है। इसने उस नजूमी की बात को फैला दिया। रात को सोया, ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखता है कि एक सितारा शुरू हुआ है और आफताब की और महताब की रोशनी पर गालिब आ गया। एक सितारा, इसका सितारा शुरू हुआ, इतनी रोशनी के महताब की रोशनी मान पड़ गई। इसने फिर नजूमी को इकट्ठा किया। उसने कहा वही ताबीर है साहब जो हम बता चुके हैं। इसने कहा कि पाबंदियाँ लगा दो, औरतें शहर से बाहर ना जाएं, मर्द घरों में दाखिल ना हो, ना मियाँ और बीवी आपस में मिलेंगे, ना वो बच्चा बाप की सूरत से माँ के रहम में आएगा, लेकिन वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहता है उसे जलील को कर सकता है, जिसे मेरा खुदा सारा ज़माना मिल जाए, जिसे खुदा इज्जत दे उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता।
اور پوری کائنات مل جائے، جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ عزت بھی میرے مالک کے ہاتھ میں اور ذلت بھی میرے خدا کے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آنے کا ظہور ہوا، اس نے کہہ دیا کہ عورتیں شہر میں بند رہیں، مرد جو ہیں وہ شہر کے باہر۔ اس نے فوجی لگا دیے، فوجوں کو اس نے اکٹھا کر کے کہہ دیا تمہاری ڈیوٹی فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ۔ ابراہیم کے جو والد تھے نا جناب طارق، اس کی ڈیوٹی نمرود کی کرسی کے سرانے لگا، کرسی کے سرانے۔ رات آئی، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، رات آئی، نمرود فراٹی لیتا سو گیا۔ ابراہیم کی والدہ نے کہا شہر تو بند ہے، رات پہر کی ہوا لے کے آتی ہوں۔ سیر کرتی کرتی نمرود کے دروازے پہ آ گئی، سیر کرتی کرتی جی وہ شمع کیا بجھے جسے روشن، نمرود کے دروازے پہ آئی ہے۔ ابراہیم کی ماں، دروازہ کھلا تھا، سامنے دیکھا تو ان کا شوہر کھڑا ہے، رات کا وقت ہے، بیوی نے شوہر کو دیکھا، شوہر نے بیوی کو دیکھا، جذبات اگڑا پڑے، دل چاہا ملنے کو، اس نے کہا یہ خبیث تو مرا پڑا ہے، اب اسے تو اپنی بھی سمجھ نہیں ہے کہاں پڑا ہے، چلو اس کو یہیں چھوڑتا ہوں، ہم میاں بیوی اپنی خواہش کو پوری کریں۔ جناب ابراہیم کی والدہ نے اور جناب ابراہیم کے والد نے نمرود کے گھر میں اپنی خواہش پوری کی ہے، یہ پابندیاں لگوا کے مرا پڑا ہے۔ اللہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کی والدہ اور والد کی خواہش بھی اسی کے بیڑے میں پوری کروا رہا ہے۔ کوئی موسیٰ کا دشمن تھا تو موسیٰ کو دودھ بھی اسی کے گھر میں پلا ہے، اب یہ ابراہیم کا دشمن آیا ہے تو ابراہیم جو ان کا لطفہ ہے وہ بھی اسی کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہاں کے مباشرت کر لی میاں بیوی نے۔ حضرت جناب طارق کہنے لگے اب تو گھر چل، کسی کو خبر نہ ہو، ورنہ یہ ظالم کہے گا تو میرا بڑا بہترین جو ہے ڈیوٹی والا بندہ تھا، تو نے ہی دغا بازی کر دی ہے، خیانت کر دی۔ ابراہیم کی والدہ گھر تشریف لائیں، اب چونکہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ پورا ہو چکا ہے، وقت گزرتا گیا، احوال ظاہر ہونے لگ گئے حمل کے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ اپنے پیٹ کو چھپا لیتی تھی، جب بھی تعارف آتے پیٹ کو چھپا لیتے، چھپا چھپا کر وقت قریب آ گیا ولادت کا، درد سے شروع ہوا، بچے والا درد جس کو درد سے کہتے ہیں شروع ہوا، درد سے شروع ہوا۔ ابراہیم کی والدہ آگے پیچھے دائیں بائیں کرتی ہیں، کوئی اور نظر نہیں آتی۔ اب اگر کسی کو بتاتی تو قانون یہ تھا کہ اگر بچہ پیدا ہو تو مار دیا جائے، بچی پیدا ہو تو رکھ لی جائے۔ اب یہ بھی خطرہ ہے، کسی سے کچھ نہیں کہا، پہاڑوں کی جانب نکل گئی۔ سبحان اللہ! ابراہیم کی ماں پہاڑوں کی جانب نکل گئی، درد سے شروع ہے، پہاڑ کی جانب گئیں، پہاڑ میں داخل ہو گئی، غار میں چند لمحے لگے، اللہ کا خلیل ماں کے پیٹ سے خدا کی زمین پر تشریف لے آیا۔ ماں نے دیکھا حسین بچہ ہے، بڑا حسن ہے، اب کروں کیا؟ یہاں پر اس واقعے کو روکتے ہیں، یاد رہے گا آپ کو اتنا سا کہ ابراہیم کے والد اور والدہ اسی کے گھر میں ملے، ابراہیم کی ولادت غار میں ہوئی، دائی کوئی نہیں ہے، دائی حضور علیہ السلام کا مبارک لطف اقدس جب باپ حضرت عبداللہ کی صلب سے ماں آمنہ کے رحم میں آیا تو 2-3 مہینے گزرے تھے حمل کو، جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے کر اکیلی آمنہ رہ گئیں اپنے جس کو ہم سسر بولتے ہیں جناب عبدالمطلب کے گھر میں۔ اب قریب اور کوئی نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، وقت قریب آ گیا ولادت کا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو درد سے شروع ہوا، گھبرا گئی، نوجوانی کی عمر ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، پہلا بچہ ہے جس کو جنم دینا ہے، گھبرا گئی، گھبراتے ہوئے نہ دائیں بائیں دیکھا، کیا دیکھتی ہیں؟ آسمانوں سے سبز پرندے ہیں، سبحان اللہ! آسمانوں سے سبز پرندے آ رہے ہیں، ان کی چونچیں بھی موتیوں کی ہیں، ان کے پاؤں بھی موتیوں کے ہیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں 2 پرندے آئے، انہوں نے اپنے پروں کو میرے پیٹ کے ساتھ مسلا، سبحان اللہ! میری درد ختم ہو گئی، سبحان اللہ! جو درد ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہماری ماں کو ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہماری ماں ہے، نبی کی ماں کا مقام بڑا بلا ہے۔ فرماتی ہیں درد ختم ہوا، اب میں سوچ رہی تھی کہ دائی کا انتظام کہاں سے غیب سے آواز آئی پریشان نہ ہو، حوا بھی آ رہی ہے، مریم بھی آ رہی ہے، آسیہ بھی آ رہی ہے، کل کائنات کی ماں ام المخلوق جناب حوا تشریف دائی ماں، جس کی دائیاں حوا اور مریم جیسی ہوں، اس کی ولادت کا اندازہ کرو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں یہ خاتون آئی خواتین
فرماتی ہیں میں کب کبھی لگا کے تکتی رہی، اتنا پسینہ آیا قطرے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے، پر عجیب منظر ہے، قطرہ زمین پہ گرتا ہے پھول بن کے اگ پڑتا ہے۔ یہ سرکار کی والدہ کا مقام ہے، ابھی محمد پیٹ میں موجود ہیں، باہر آئے نہیں، ماں کا پسینہ بھی پھول بن رہا ہے۔ حوا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا بیٹا لیٹ جا، وہ آنے والا ہے جس نے پوری دنیا کو نور نلا نور بنا دینا۔ جناب آمنہ نے کہا اما حوا مجھے ایک بات بتا، تو میرے لفظ جگر محمد کو کب سے پہچانتی ہے؟ ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں، تو نے دیکھا نہیں۔ فرمایا بیٹا آمنہ تمہارے باپ آدم نے دانا کھایا، میں نے بھی مل کر کھایا۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ جنت سے، زمین پر چلے جاؤ۔ جب ہم زمین پر گئے جنت کے نظارے یاد آئے، رو کر دونوں میاں بیوی نے آسمان کی جانب نظر کی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم ظلم کر بیٹھے، ہم سے کیا خطا ہوئی معاف کر دے۔ اللہ نے معاف نہیں کیا، 309 سال تک روتے رہے، 309 سال تک۔ اچانک آدم کی نظر اٹھی، محمد الرسول اللہ، جو عرش کے پائے پر یار کا نام لکھا۔ تمہارے باپ نے پوچھ لیا یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جس کے نور کو انگوٹھوں میں دیکھ کر جھومتا رہا وہ محمد ہے، جس کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا پڑھتا رہا وہ محمد ہے، جس کا نام حوروں کی آنکھوں میں لکھا ہوا پڑھتا رہا وہ محمد ہے، جس کا نام فرشتوں کی پیشانی پہ لکھا ہوا پڑھتا رہا وہ محمد ہے، جس کا نام جنت کے مین گیٹ پر لکھا ہوا ہے وہ محمد ہے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی میں تو ایک مرتبہ وجد میں آیا، میں نے کہا مین گیٹ ہو، مکان والے کا نام لکھا جاتا ہے، یہ فلاں کا مقام ہے، دیکھنے والے کو پوچھنا نہیں پڑتا یہ بھائی اشرف کا مقام ہے یا کسی اور کا مقام ہے، نام دروازے پہ لکھا ہوا دیکھتے ہی پہچان جائے گا کس کی ملکیت ہے۔ واہ رب تیری قدرت کے صدقے جائیں، جنت کے مین گیٹ پہ محمد و علی کا نام لکھ دیا تاکہ میدان آئے، تاکہ میدان حشر والے آئیں، پورا حشر اکٹھا ہو کر جب جنت کے مین گیٹ کی طرف نظر کرے تو آدم آواز دے کے کہیں او حشر والو جنت کے مین گیٹ کی طرف نظر کرو۔ ابا جی کیا بنی؟ ابا جی کہیں گے جنت جاگیر محمد علی کی ہے۔ محفل کے رنگ کا پتہ چلا کہ بیٹھ کر ہمارا تجلیات کو محسوس بھی کیا کیوں باتیں سوائیں مدینے سے آتی ہیں سینے کو ٹھنڈا کرتی ہوئی چلے محسوس کیا کرو کہ حضور نظر کیسے فرماتے ہیں۔ یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جہاں پر خدا کے لاڈلے حبیب کا ذکر چھیڑ جائے وہ تو جنت کی گلی بن جائے گا۔ محفل کیا زمین پر رہتی مین گیٹ پہ حضور علیہ السلام کو اور پاک علی کا نام لکھا ہوا۔ حضرت حوا فرماتی ہیں بیٹی آمنہ مبارک ہو، شرق کا غرب شمال کا جنوب عرش کا فرش محمد کی بادشاہی، جنت میں محمد کی بادشاہی، لا مقام سرکار کے نام کا ڈنکا۔ اتنے میں وقت قریب آ گیا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مومنہ صادقہ عابدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ لیٹ گئی، سرکار علیہ السلام کا نور ظاہر ہونے لگا، کوئی خون نہیں ہے، کوئی نفاس نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے۔ آمنہ سے کسی نے پوچھا پیدائش کے وقت کیا معاملہ بنا؟ فرمایا ہر عورت کو خون آتا ہے، نفاس آتا ہے، پانی آتا ہے، پر نہ مجھ سے خون نہیں، خرج منی نور، آمنہ کے پیٹ سے خدا کا نور نکلا۔
فرماتی ہیں جب میں اٹھ کے بیٹھی محمد کو تکنے کے لیے، توجہ، میں نظارہ پیش کرنے کی مکمل کوشش کر رہا ہوں، آپ ذرا تصور میں ڈوب کر وہ منظر آنکھوں کے سامنے ہے۔ آمنہ فرماتی ہیں میں اٹھ کے بیٹھی لاڈلے کو تکنے کے لیے، جب بیٹھی میں نے دیکھا میرا لاڈلا میرے سامنے ہے ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، پیٹ سے نکلتے ہی نور غائب ہے۔ فرماتی ہیں میں پریشان ہوئی، حوا سے کہا اما حوا تو بتا میرا شہزادہ کہاں گیا؟ فرماتی ہیں آسمان کی جانب دیکھ وہ بادل کا ٹکڑا آیا اٹھا کے لے گیا۔ میں حدیث عرض کر رہا ہوں، بادل کا ٹکڑا آیا سرکار کو اٹھا کے اوپر لے گیا۔ اما یہ واپس کب آئے گا؟ میں ماں ہوں، میرا محمد جیسا لاڈلا شہزادہ ہے، تکنے کے لیے آنکھیں بے تاب ہیں، میرا دل بے قرار ہے۔ ابا سلام اللہ علیہ نے فرمایا بی بی آمنہ صبر کر، رک جا، آ جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر باتوں باتوں میں گزری، سرکار آ گئے۔ آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اعلان ہوتا ہے فرشتوں جنت کی چابیاں میرے محمد کے حوالے کر دو، شرک کی چابیاں میرے نبی کے حوالے کر دو، غرب کی چابیاں میرے کملی والے کے قدموں میں رکھ دو۔ ابھی پیدائش کو تھوڑے لمحے گزرے ہیں، جنت کی چابیاں مل گئیں۔ ابھی بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر حضور کا جوانی کا شباب ہے۔ ابھی تو ساری باتیں آمنہ فرماتی ہیں میں حیران ہوئی، پرندے جوق در جوق آتے میرے کانوں کے پاس آ کر کہتے آمنہ مبارک ہو۔ میں نے جب یہ ساری مبارکیں سنی، عبد المطلب کعبے کے صحن میں تھے، کعبے کو سجدہ کرتے دیکھ کر وہ بھی دوڑ پڑے۔ ہوا کیا؟ انہوں نے سبز پرندے دیکھے، خدا کے فرشتوں کی قطاریں دیکھی، بڑے بے تابی کے انداز میں عبد المطلب پوچھتے ہیں بہو آمنہ ہوا کیا؟ آمنہ بول کے کہتی ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اپنے سسر کو حیرانی کے عالم میں بتاتی ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں پہلیاں نہ بجھوا، بتا تو صحیح ہوا کیا؟ فرماتی ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل کے پڑھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ آج اللہ کا گھر مکے کا گھر نہیں رہا، عرش کی گہواری بن گئی، خوشبو کے حلے ہیں نور نالا نور بیڑا۔ آمنہ فرماتی ہے میں حیران ہوں، ایک مرتبہ قطار آتی ہے جاتی ہے پھر آتی ہے پھر جاتی ہے، مبارک باغیاں کی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران ہو گئی، جب سرکار نیچے تشریف لائے چابیاں مل گئیں، پھر آواز آئی اب پھر سرکار کو اٹھاؤ پوری دنیا کی سیر کروا۔ حضور چند لمحوں کے ہیں، کائنات کی سیر کروائی جا رہی ہے۔ جب سیر ہو گئی، آمنہ فرماتی ہیں اب سرکار آئے ہیں۔ رکیے، ابراہیم پیدا ہو گئے یاد ہے؟ سبحان اللہ۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ غار میں، ماں اکیلی ہے۔ ابراہیم پیدا ہوئے، ماں کہتی ہیں میں نے ابراہیم کو دیکھا، دیکھتے ہی دونوں انگوٹھے منہ میں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم کے دونوں انگوٹھے، فرماتی ہیں میں نے کہا عجیب بچہ ہے، بچے روتے ہیں، اس نے انگوٹھے منہ میں لے لیے۔ فرماتی ہیں میں نے نکال کے دیکھا، ایک سے شہد آ رہا تھا، دوسرے سے دودھ آ رہا تھا۔ توجہ، بات کو یاد رکھو گے تو مزہ آئے گا۔ ابراہیم پیدا ہوتے دونوں انگوٹھے منہ میں لے کر، ایک سے شہد دوسرے سے دودھ پی رہی ہیں، جنت کی نہریں آ رہی ہیں۔ جب تمہارے میرے پیغمبر کی باری آئی، آمنہ فرماتی ہیں چند لمحے ہوئے پیدائش کو، میرا محمد جب دوسری مرتبہ میرے پاس آیا، تکتے ہی تکتے سبز لباس میرے سرکار کے زیب تن ہے، حضور نے ننھے ننھے گھٹنے زمین پہ لگا دیے، ادھر انگوٹھے منہ میں ہیں، ادھر گھٹنے زمین پہ۔ آمنہ فرماتی ہیں میں حیران رہ گئی، یہ میرا لال کرنے کیا والا ہے؟ گھٹنے زمین پہ لگا کے، ہاتھ زمین پہ رکھ کے، پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے کہتے ہیں ربنا اغفر لی امتی، ربنا اغفر لی امتی۔ خلیل کے منہ میں انگوٹھے ہیں، محمد کی زبان پہ امت ہے، یہ ہے خلیل اور حبیب کا فرق۔ خلیل پیدا ہو اپنے پیٹ کے لیے انگوٹھے منہ میں، جنت سے نہر آتی ہے۔ حبیب کی ولادت باسعادت ہو، اپنا فکر ہی کوئی نہیں، امت کا فکر پہلے۔ سرکار نے امت کا فکر کیا، حیرت کی انتہا ہے۔ دوسری بات